سلیم میرے گھر میں کئی عرصے سے رہ رہا تھا۔ میں نے اس کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی تھی۔ جب اس کے والدین اسے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے گئے تھے تو سلیم کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تب تو میری شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے ماں باپ دونوں کا کردار ادا کر کے سلیم کی پرورش کی، اس کو پالا بڑا کیا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اور اس نے بھی مجھے وہ اہمیت دی کہ کوئی سگا بیٹا بھی اپنے باپ کو نہ دیتا ہوگا۔ میری ہر بات کو مانتا، میرے کہنے کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتا تھا، کبھی بھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی۔ میرا احترام اس قدر کرتا کہ کبھی کبھی مجھے اپنی پرورش پر رشک کھاتا کہ میں نے اس کی اتنی اچھی پرورش کی ہے، حالانکہ یہ سب کچھ میری سوچ ہی تھی۔ وہ تو میرے احسان اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، میری ہر بات کو اسی وجہ سے مانتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا اس طرح وہ میرے احسان اتار دے گا، حالانکہ ایسی بات نہ تھی۔ میں نے اس پر کوئی احسان نہ کیے تھے، وہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھا، کیونکہ جن حالات میں نے سلیم کو پالا تھا ان سے صرف میں ہی واقف تھا۔ سلیم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، لیکن سلیم نے میرے گھر کے اندر رہ کر جو دھوکہ مجھے دیا، اس نے میری کمر توڑ دی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کر سکتا ہے یا پھر اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ مجھے جب بھی وہ وقت یاد آتا کہ جب میں نے سلیم کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی۔ شرمندگی کی وجہ سے میری آنکھیں زمین میں گر جاتی تھی کہ میں نے آخر جس شخص کی ذمہ داری کیوں اٹھا، میں نے کیوں ایک سانپ اپنی آستین میں پال دیا۔ لیکن اس وقت یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ سلیم کے والدین جس طرح اچانک اسے چھوڑ کر گئے، اس کا سہارا بننے کے لیے اور کوئی بھی تیار نہ تھا۔ یہ سچ کہتے ہیں کہ یتیم بچوں کے لیے کوئی بھی مخلص نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، کوئی بھی ان کے فرائض ادا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ تب جب سلیم بالکل اکیلا رہ چکا تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، اس مشکل وقت کے میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے آگے بڑھایا اور اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھا لیں۔ ایک یتیم انسان کی زندگی کی مشکلات اور لوگوں کے طنز اور لوگوں کی باتیں صرف وہی جان سکتا ہے جو اس لمحے سے گزر چکا ہو، اور میں اس لمحے سے گزر چکا تھا۔ میں بہت نرم دل ہو چکا تھا، مجھے بہت احساس ہوتا تھا، میرا دل بہت موم ہو چکا تھا۔ جب میں خود یتیمی کی زندگی سے گزر کر جمع ہوا اور میں نے سلیم کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں، کیونکہ مجھے اپنی یتیمی کا وقت یاد آ گیا، جن حالات میں نے وقت گزارا، پھر جن حالات کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو میری طرح زندگی گزارے، جس کے حالات میری طرح ہوں۔ میری زندگی آج بھی نم ہو جاتی ہے جب مجھے اپنی یتیمی کا وقت یاد آتا۔ وہ بچپن کا وقت ہے جب مجھے ضرورت تھی میرے اپنوں کی، میرے رشتہ داروں کی، ان لوگوں کی جو مجھے سہارا دیں، مجھے اس دنیا میں جینے کے طریقے سکھائیں، لیکن یہ سب کچھ بے سود نکلا۔ کوئی بھی رشتہ میرے لیے پائیدار ثابت نہ ہوا، کسی نے بھی وفا نہ کی، سب نے اپنا مطلب پورا کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ بچپن میں ہی میں تنہا رہ گیا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اسکول سے واپس آیا تو گھر میں 2 جنازے پڑے تھے، دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئیں، آسمان سر پر ٹوٹ چکا تھا، قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ 5 سال کی عمر تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں تمام لوگ جمع تھے، ظاہری رونے کی آواز میرے کانوں تک گونج رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ آگے بڑھا تو سب سے پہلے چچا جان نے گلے لگایا اور رونے لگے
کہنے لگے کہ بیٹا اب تو یتیم ہو گیا ہے، تو بہت بدقسمت ہے، مجھے ان لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے جھٹکا لگا۔ جہاں میں گھر واپس آتا، اماں جان میرے لیے اپنی پلکیں سجائے کھڑی ہوتی۔ ابا جان بھی شام کو آتے ہی میرے اسکول کے بارے میں پوچھتے، مجھ سے باتیں کرتے۔ اماں جان مجھے بے انتہا محبت کرتی، اور آج وہ دونوں نہ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو جمع تھے، لیکن اماں اور ابا نہ تھے۔ ان دونوں کی کمی کوئی بھی پوری نہ کر سکتا تھا۔ کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر رو رہا تھا، تو کبھی دوسرا سینے سے لگا کر زاروں قطار روئے چلا جا رہا تھا، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر 5 سال کی عمر میں بچہ اتنا بھی چالاک نہیں ہوتا کہ وہ یہ ساری کہانی سمجھ سکے۔ میرے والدین کی موت مجھ پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑی تھی۔ زندگی اس طرح گزرے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خیر، میں نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تو فوراً اپنے والدین کے بارے میں پوچھا۔ چاچو سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، اماں جان کہاں ہے۔ وہ رونے لگے اور ان دونوں جنازوں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ وہ تمہارے والدین ہیں، ان کو دیکھ لو، آخری پہرا چہرہ ان کا دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد وہ تمہیں کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ میں نے ان کی بات پر غور کیا، کچھ عجیب سا لگا، تو میں بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس گیا۔ پورے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ دو اموات ایک ساتھ ہو چکی تھی۔ میں ایک کی طرف بڑھا تو منہ پر کفن دیا ہوا تھا، فوراً سے کفن کو اتارا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی والد تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کے ناک میں روئی لگی ہوئی تھی اور میں چیخ کر وہ روئی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے والد کے ناک میں سے روئی نکالو، ان کی سانس بند ہو رہی ہے، یہ سارے لوگ کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ بابا جان اٹھیں، میں سکول سے واپس آ گیا ہوں، آج شام کو ہم نے پارک جانا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اماں کہاں ہیں؟ اور میں یہی کہتے ہوئے دوسرے جنازے کی طرف بھاگا اور کفن اٹھایا تو وہ اماں جان تھی۔ ان کے بھی چہرے پر بہت زیادہ رونق آئی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ سو رہی ہیں، آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کر رہی ہیں، کیونکہ مجھے میرے والدین کی موت قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے یہ جھٹکا لگا، میرے دماغی توازن کو صحیح نہیں کر رہا تھا۔ خیر، میں اماں کی طرف بھاگا، ان کے بھی ناک میں روئی تھی، میں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارے لوگ مجھے سنبھال رہے تھے، لیکن مجھ میں اتنی طاقت اور جنون آ چکا تھا کہ میں کسی سے بھی سنبھالنے میں نہیں آ رہا تھا۔ سب سے ہاتھ چھڑوا کر پھر فوراً ان کی طرف بھاگتا، ان لوگوں سے کہتا، خدا کا واسطہ اٹھیے، میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے جیوں گا؟ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن میری آواز سب سن تو رہے تھے، کوئی بھی جواب نہ دے پا رہا تھا۔ سب مجھے منانے کی کوشش کر رہے تھے، جھوٹے دلاسے دے رہے تھے، لیکن یہ دلاسے بے سود تھے۔ جن لوگوں کو جینا چاہیے تھا، میری ایک پکار پر جواب دینا چاہیے تھا، وہ بالکل خاموش تھے۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ خیر، 1 گھنٹے تک مسلسل میں روتا رہا۔ میرے ہونٹ بالکل خشک ہو گئے، آنکھیں خشک ہو گئیں، آنسو آنا بند ہو گئے، حالت بہت خراب ہوئی۔ سر میں اس قدر درد اٹھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ایسی حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ آخر دونوں کو ایک ساتھ کیا ہو گیا؟ میں سکول جب گیا تھا تو اماں جان بہت خوش تھی، مجھے ناشتہ دے رہی تھی۔ ابا جان کو آج آفس سے چھٹی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آج شام کو مجھے پارک لے کر جائیں گے۔ دونوں بہت خوش تھے، خوشی خوشی مجھے تیار کیا۔ آج میں بے انتہا خوش تھا۔
کیونکہ جس دن ابا جان خوش ہوتے تھے تقریباً اس دن میری چھٹی ہی ہوتی تھی۔ آج میں اسی لیے اسکول گیا کیونکہ میرا ٹیسٹ تھا۔ اما جان نے بولا کہ ٹیسٹ ہے، چھٹی مت کرو، اگلے ہفتے تمہارے بابا پھر چھٹی کر لیں گے تو تم بھی اسکول سے چھٹی کر لینا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اگلے ہفتے کی مہلت ہی نہیں، اگلے ہفتے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ضرور آج چھٹی کر لیتا۔ خیر، مجھے ان دونوں کا ہنستا ہوا چہرہ بار بار دکھائی دے رہا تھا کہ صبح سویرے تو وہ مسکرا رہے تھے، بہت اچھے سے تھے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، کچھ بھی نہ ہوا تھا، اور چند لمحوں بعد جب میں اسکول سے واپس آیا تو وہ دونوں اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ بس یہی بات جب میرے دماغ پر بار بار گھومی تو مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا سا ہو گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار پوری طاقت کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن افسوس میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں تو صحیح طرح سے اپنے والدین کا آخری چہرہ بھی نہ دیکھ پایا۔ میں کس قدر بدبخت انسان تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اتنی کم عمر گزاری، حالانکہ میرے والدین میری شادی کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتے۔ میرے اور بہن بھائی پیدا ہوتے، میرا باپ میری خوشیاں دیکھتا، ہماری زندگی میں آسانیاں آتی، لیکن خوشی آنے سے پہلے ہی سب کچھ برباد ہو چکا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اسی طرح جب میں ہوش میں آیا تو ہمارے گھر میں چند لوگ موجود تھے، تمام رش ختم ہو چکا تھا، میرے والدین نہیں تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہوش کو سنبھالا تو فوراً میں نے اپنے والدین کی رٹ لگا لی۔ میرے چاچو لوگ مجھے حوصلہ دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ میری دادی جان نے مجھے اپنی گود میں سلایا ہوا تھا، لیکن مجھے چین کا ایک پل نصیب نہیں ہو رہا۔ بار بار ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میرے والدین کہاں ہیں۔ خیر، اسی اثنا میں کچھ روز گزر گئے، تنہا پیار مددگار روتا رہا اور زندگی کو گزارتا رہا۔ یوں لگتا کہ جیسے اب میری زندگی رک سی گئی ہے، جینے کا کوئی حق نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس سب پہ غضب خدا کا کہ جب رشتہ داروں نے اپنے چہرے بدلے اور ان کے چہرے سے جب نقاب اترا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا کہ میرے یہ کس طرح کے رشتہ دار ہیں جو صرف پیسے کے لیے میرے ساتھ تھے یا پھر میری دولت دیکھ کر میرے ساتھ تھے۔ ایک دادی جان تھی جو بہت زیادہ مخلص تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دادا جان تو کئی عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ جب ابا جان اور اماں جان اس دنیا سے چلی گئیں تو دادی جان میرے پاس رہنے لگی۔ وہ میری تمام ذمہ داریاں اٹھاتی تھی۔ ابا کی جاب تھی تو وہاں سے پینشن آتی، دادا جان کی بھی سرکاری نوکری تھی، وہاں سے بھی پینشن آتی، تو ہم دونوں کا گزارا اچھی طرح سے ہو جاتا تھا۔ دادی پورا دھیان کرتی اور میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آج تک وہ کمی پوری نہ کر پائی جس کمی نے مجھے تنہا کر دیا، بیزار کر دیا اور میرے چہرے سے میری رونق چھین لی۔ ہمیشہ کے لیے اداسی میرے چہرے پر دکھائی دینے لگی۔ یہ سب کچھ میرے والدین کی کمی کی وجہ سے تھا۔ میں تنہا بیٹھ کر روتا تھا، چیختا تھا، کیونکہ میری اتنی عمر نہ تھی۔ جب مجھے یہ صدمہ ملا تو میں بہت چھوٹا تھا۔ خیر، اسی طرح دن گزر گئے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے مشکلات کا سبب بن رہا تھا۔ چاچا جان جن کو میں اپنا باپ سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ ابا جان کی جگہ یہ سنبھالیں گے، انہوں نے تو کئی عرصہ تک میرا پتہ نہ کیا۔ دادی اور میں تنہا اس گھر میں رہنے لگے۔ دادی مجھے کہانیاں سناتی، باتیں سناتی، زندگی میں جینے کے لیے گڑ سکھاتی، لیکن مجھے ان چیزوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چاچا جس کو میرا پتہ کرنا چاہیے تھا، جس کو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ کبھی بھی لوٹ کر میرے گھر نہ آئے۔
وہ میرے والدین کی وفات کے بعد مسلسل 3 دن آتا رہا۔ اماں جان کو میرے پاس چھوڑ کر گیا، کیونکہ دادی اماں پہلے انہی کے گھر ہی رہتی تھی۔ جب میں اکیلا ہوا تو وہ اس ذمہ داری کو بھی میرے سپرد کر کے چلے گئے۔ دادی جان بہت زیادہ بوڑھی تھی، وہ اکثر میری ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں ان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، ان کے چلنے میں مدد کرتا، چیزیں اٹھانے میں، رکھنے میں، حالانکہ میں کام کاج میں بھی ان کی کافی ساری مدد کرتا تھا۔ وہ جب میرے لیے پریشان ہوتے یا پھر اکیلے بوڑھے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتی تو مجھے بہت ترس آتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ کاش چچا جان کو دادی جان کی حالت پر ترس آ جائے اور وہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر ہم لوگوں کو دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ تمام رشتہ دار کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ میں کس طرح جی رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، جان کی طبیعت کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ کافی عرصے بعد جب میں مسکرایا، میری دادی جان بہت خوش ہوئیں۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے میں نے زندگی میں دوبارہ سے قدم رکھ لیا ہو۔ وہ مجھ پر مہربان ہوئی کہ یہ سب کچھ صرف میرے مسکرانے کی وجہ سے تھا۔ خیر، مجھے 1 سال ہو گیا تھا کہ میں نے ابھی تک اپنے اسکول کا منہ نہ کیا تھا۔ جب میں نے زندگی میں پہلا قدم رکھا تو دادا جان نے مجھ سے دوسری بات یہی کی کہ بیٹا، کل سے تم سکول دوبارہ پڑھنے جاؤ گے۔ تمہارے ماں باپ تمہیں پڑھانا چاہتے تھے، تمہارے ماں باپ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں، اچھے اسکول میں پڑھو اور ان کا نام روشن کرو۔ اب میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ان کی خواہش کو پورا کرو۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میری بھی خواہش بن چکی ہے۔ تم ان کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرو تاکہ ان کی روح کو سکون ملے اور وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ جب دادی جان نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تو میری آنکھیں نم تھی۔ والدین کو بھولنا تو میرے بس میں نہ تھا، ان کی یاد میرے دل میں بس چکی تھی، لیکن اب مجھے زندگی میں بھی جینا تھا، آگے بڑھنا تھا، اس لیے دادی کی ہر بات ماننا میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور میں نے کچھ ہی دنوں بعد سکول دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت کچھ ٹوٹا، میرے سپنے ٹوٹے، میں ٹوٹا، لیکن میں نے ہمت نہ ٹوٹنے دی۔ دوبارہ سے اسکول پڑھا۔ جب پہلے دن سے اسکول سے واپس آیا تو مجھے وہی سمجھا تھا جب میں اس والدین یہاں پر ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ وقت تھا میرے مضبوط ہونے کا، اور اس سب میں دادی جان نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ہر گزرتا دن میری کامیابی کی طرف مجھے لے کر جا رہا تھا۔ میں ہر دن خود کو مضبوط کرتا، دادی جان کی بھی مدد کرتا، گھر کے تقریباً کام میں کرتا، کیونکہ دادی جان بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس گھر کی ذمہ داری اٹھائیں۔ مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا، مجھے اپنی دادی کا سہارا بننا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور یہاں تک کہ ایک دن میں کامیاب ہو گیا اور مجھے نوکری بھی مل گئی۔ زندگی میں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت سبق دیے، لیکن ہمت توڑنا میرے بس میں نہ تھا۔ ہمت کو کبھی بھی میں توڑ نہ پایا اور میری نوکری لگ گئی۔ ابا جان جس دفتر میں کام کرتے تھے میں نے وہیں پر اپلائی کیا۔ ان لوگوں نے مجھے ابا جان کی جگہ پر لگا دیا، کیونکہ ابا نے بہت کم سروس کی تھی۔ ان کے سروس کے ابھی کافی سال رہتے تھے، اس لیے میں ان کی جگہ بہت آسانی سے لگ گیا۔ دادی جان میرے لیے بہت خوش تھی۔ کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے۔ زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن ایک کمی اور اداسی جو ہر وقت میرے چہرے سے نظر آتی تھی وہ تھی میرے والدین کی کمی،
جو کہ وہ مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے۔ خیر، اس زندگی نے مجھ سے بہت کچھ چھینا، جس کو بھی میں نے اپنی زندگی میں یتیمی قیمتی سمجھا، وہی چیز مجھ سے جدا ہو گئی، اور اب باری تھی تا دیکھیں۔ اچانک چاچا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ ان کو موت کے بستر تک لے آئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب دادی جان کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آخری وقت مجھے بہت دعائیں دی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، ان کا بیٹا ان سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ آج انہوں نے اپنا کام پوری طرح سے نبھا لیا ہے۔ بیٹا، اب تم اپنی زندگی میں خوش رہنا۔ میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی بھی کر کے جاؤں، لیکن خدا نے مجھے یہ مہلت نہیں دی۔ اس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں یہاں تک میں پہنچانا چاہتی تھی، میں نے پہنچا لیا۔ خدا تعالیٰ سے اپنی زندگی کی مہلت مانگتی تھی اور اس نے موت کی مہلت دے دی۔ دیکھو، اب تمہیں خدا تعالیٰ بہت ترقی دینے والا ہے۔ زندگی میں کسی کو بھی دھوکہ مت دینا۔ اگر ہو سکے تو لوگوں کو معاف کر دینا اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہتے ہی دادی جان نے دو گہرے سانس لیے اور اپنی روح خدا تعالیٰ کو سونپ دی۔ میں روتا رہا، بلبلاتا رہا، مجھے میرے والدین کی موت یاد آئی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ یہاں پر تو حوصلہ دینے والا اور کوئی بھی نہ تھا۔ چاچو جان جس طرح دادی اماں کے انتقال پر خوش ہو رہے تھے، ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دادی جان کے انتقال کا انتظار کر رہے ہو۔ ان کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی، ان کی بے حسی اور خود غرضی ایک دن ان کو ضرور کسی مصیبت میں ڈالنے والی تھی۔ یہ سب کچھ تو طے تھا، لیکن نہ جانے ان کو کب عقل آنے والی تھی۔ خیر، میری مشکلوں کے کسی راستے میں میرے چھوٹے چاچو، جن کی شادی بہت دیر سے ہوئی تھی، انہوں نے کہا ایک بیٹا سلیم پیدا ہوا۔ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ پیدائش کے کچھ ہی وقت بعد یتیم ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں اس کو پیدائش دینے کے بعد فوت ہو گئی۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی روح خدا تعالیٰ سے جا ملی۔ بیچارہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ سب لوگ اس کو بدقسمت کہنے لگے۔ خدا کا غضب تو یہ ہوا کہ سلیم ابھی بہت چھوٹا تھا اور اس کا والد ایکسیڈنٹ کی زد میں آ گیا اور فوت ہو گیا۔ وہ خبر ہمارے لیے قیامت کی طرح گزری تھی۔ جب میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کا چاچا فوت ہو گیا، کل تو مجھے اس بات پر جان کو فوت ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد میری چاچی کا انتقال ہوا۔ ایک کے بعد ایک موت نے ہمیں نڈھال کر دیا تھا۔ میں باقیوں کی تو گواہی نہیں دیتا، لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہاں پر رہنے اور جینے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، اور میرے پاس نہ تو ہمت تھی اور نہ ہی طاقت تھی۔ جب میں نے چاچا جان کی اچانک موت کی خبر سنی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنے گھر کال کی، اپنے دوسرے چاچو سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ سچ بات ہے۔ اس سب کے باوجود بھی مجھے اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا مذاق نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیوں کریں گے؟ آفس سے چھٹی لی اور میں پہنچا گھر۔ وہاں دیکھا تو قیامت کا منظر تھا۔ چاچا جان فوت ہو چکے تھے، سلیم کی وہی حالت تھی جو کچھ عرصہ پہلے میری تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مشکل دور سے کس طرح نکلا، اور پھر یہ برا وقت سلیم پر آ چکا ہے، وہ کیسے گزارے گا۔
اور خدا کا غضب تو اس بات میں ہوا کہ جب کسی نے بھی اس کی پرورش کا ذمہ نہ لیا۔ میری خوش قسمتی تو یہ تھی کہ دادی جان زندہ تھی، انہوں نے میرے لیے دن رات ایک کیا، وہ مجھے سنبھال رہی تھی، میرا ہر کام کر رہی تھی۔ لیکن افسوس تب ہوا جب کسی نے بھی سلیم کی ذمہ داری نہ لی۔ حالانکہ میرا ایک اور چاچو تھا، اس کی بیوی کو سلیم کی ذمہ داری لینی چاہیے تھی، میری تو ابھی شادی نہ ہوئی تھی، میں تو خود دن رات ذلیل ہو رہا تھا۔ لیکن جب کسی نے بھی سلیم کی ذمہ داری نہ لی، وہ تنہا رہ گیا، تو میں اس کو اپنے گھر لے آیا اور کئی عرصے سے اس نے میرے پاس ہی رہا۔ اس کی تمام ذمہ داریاں میں اٹھاتا ہوں، اس کے تعلیمی اخراجات، اس کی خواہشات کو پورا کرنا اور اس کے اخراجات کو اٹھانا، یہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سلیم پر خرچ کرتا ہوں، خدا تعالیٰ مجھے اور نواز دیتا ہے، ہر سال میری ترقی ہو جاتی ہے، میری تنخواہ بڑھ جاتی ہے، یہ سب کچھ سلیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک یتیم کی مدد کرتا ہوں، اسی لیے خدا تعالیٰ مجھ پر راضی ہوتا ہے اور مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ یہ سب کچھ سلیم کی وجہ سے ہو رہا تھا، میں اس کو اپنا ہی بیٹا مانتا ہوں۔ سلیم کو جو محبت اور جو پیار میں نے دیا، شاید اس کو کوئی نہ دے سکتا، اس لیے وہ میری بھی عزت کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ میری ہر بات کو مانتا ہے۔ سلیم اب جوان ہو چکا ہے، اس کے اور میری عمر میں کافی سارا فرق ہے، لیکن میں نے اس کو اتنا خوش رکھا کہ وہ اپنے تمام غم بھول گیا، اور اب یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی اور میری عمر میں 1-2 سال کا فرق ہے۔ وہ مجھے اتنا ہی لگتا ہے۔ خیر، اب وقت آ چکا تھا میری شادی کا۔ محلے کے کچھ لوگوں سے میں نے شادی کی بات کی، کیونکہ اب یہ سب بھی مجھے خود کو کرنا تھا۔ میرے پاس تو نہ کوئی بڑا تھا، نہ ہی میرے والدین میں سے کوئی زندہ تھا جو میرا رشتہ لے کر جاتا۔ اس لیے ایک عورت سے میں نے اس سلسلے میں بات کی تو وہ عورت مجھے ہمارے محلے کی ایک لڑکی کے بارے میں بتانے لگی۔ کہنے لگی کہ وہ بہت شریف ہے، بہت نیک ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ مجھے اتنی ڈیمانڈ کرنے کی عادت نہ تھی، میں صرف سادگی کیوں ہی سب کچھ سمجھتا تھا، میں زیادہ ڈیمانڈ کرنے والا انسان نہ تھا۔ یہ پہلا ہی رشتہ جب اس رشتے والی عورت نے مجھے دکھایا تو مجھے پسند آ گیا، اور میں نے پہلی ہی نظر میں ہاں کر دی۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی خاصی لگی اور کچھ ہی دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ سلیم سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کو اپنی ماں سمجھتا، جس طرح تم میرا احترام کرتے ہو، میری ہر بات مانتے ہو۔ اب اس گھر میں ایک اور عورت آ گئی ہے، میں نے چاہتا کہ تم اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کی بھی عزت کرنا جیسے میری کرتے ہو۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ سلیم بہت اچھے انداز میں مجھ سے ملتا اور میرے سامنے میری بیوی کی بہت عزت کرتا تھا۔ تحریم کو ہر وقت وہ اچھے انداز سے بلاتے ہوئے مجھے نظر آتا تھا، اور تحریم کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اتنا کہ میں مطمئن تھا جیسا کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہوا تھا۔ تحریم بالکل ویسا ہی میری زندگی کو لے کر چل رہی تھی۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میری بیوی بہت نیک سیرت اور خوبصورت ہوگی، بالکل سادگی کے ساتھ رہے گی، مجھے سنبھالے گی اور اس کے ساتھ ہی سلیم کو بھی سنبھالے گی، کیونکہ سلیم نہ صرف میرا کزن تھا بلکہ وہ میرا بھائی تھا، اور میں اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ اور حریم نے میری سوچ پر پانی پھیر دیا، اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا میں سوچتا تھا۔
کیونکہ میں نے اس کو شادی کی پہلی رات سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کو بتا دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھ میں اور میرے لختے جگر میں کوئی رکاوٹ آئے، یا پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی آئے، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا۔ لیکن سلیم کو چھوڑنے کے بعد میں سوچ نہیں سکتا۔ رشتے مجھے بہت عزیز ہیں اور میں رشتوں کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، انہی کو ہی قیمتی سمجھتا ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ بہت اہمیت ملا۔ تمہارا الگ مقام ہے، اتنا مقام ہے کہ شاید تمہارے جتنا مقام میری نظر میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ سلیم کا میری نظر میں اور بھی زیادہ مقام ہے، اس کا بھی اتنا ہی مقام ہے کہ میری نظر میں اس جتنا مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ تم دونوں کے مقام الگ الگ ہیں، تم میری بیوی ہو اور وہ میرا بھائی ہے، میرے مشکل حالات میں میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ میں نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، پرورش کی ہے اس کی، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اسی لیے تمہیں پہلے ہی سمجھا رہا ہوں، ہم دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی غلط فہمی بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی بھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ میں مجبور ہو جاؤں کوئی غلط قدم اٹھانے کے لیے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صرف ایسے ہی بات کر رہا ہوں، میں سلیم کے معاملے میں واقعی بہت سیریس ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو چند دنوں میں تم یہ سب کچھ دیکھ لو گی۔ حریم کو میری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اور اس نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہ دیا، لیکن وہ ہر وقت گھبرائی سی رہتی، اس کے چہرے پر ڈر نظر آتا۔ اس چیز کے بارے میں کبھی بھی اندازہ نہ لگا پایا کہ وہ کیوں ڈرتی رہتی۔ کبھی کبھار میں سوچتا کہ شاید اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اس وجہ سے حریم اپنی ماں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوگا جس کے بارے میں وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں اس طرح کے کئی سوالات اپنے آپ سے کرتا اور خود ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کی کہ میں حریم سے پوچھوں کہ آخر وہ کیوں پریشان رہتی ہے، اور اس کا رویہ بھی عجیب و غریب ہوتا جا رہا تھا۔ دن بدن پریشان رہنا، بات کم کرنا اور اپنے آپ میں رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ ایک شام کو جب ہم ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، سلیم گھر پر موجود نہ تھا، تو میں نے بہت پیارا اور اچھے انداز سے حریم سے پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بتاؤ آخر تم ہر وقت کیوں پریشان رہتی ہو؟ میں کئی عرصے سے یہ پریشانی اور اداسی تمہارے چہرے پر نوٹ کر رہا ہوں، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنا میرا اولین حق بنتا، سب سے ضروری تمہاری پریشانی کو دور کرنا۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو مجھے سمجھ کیسے آئے گا، میں کس طرح تمہیں خوشی دے سکوں گا؟ جب میں نے یہ بات کی تو حریم کی آنکھیں نم ہو گئی، اس کے آنسو آ رہے تھے، لیکن وہ کنٹرول کر رہی تھی، چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں نے بار بار پوچھنا چاہا تو وہ کہنے لگی کہ میری امی کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، بس اسی وجہ سے میں پریشان رہتی ہوں۔ میں اپنی امی سے بہت محبت کرتی ہوں اور انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے پاس چند دن ہیں، بس یہی بات میرے دماغ پر ہر وقت رہتی ہے، جس کی وجہ سے میرے چہرے کی تمام رونق ختم ہو گئی ہے اور اداسی نے میرے چہرے پر جگہ بنا لی ہے۔ خیر، جب میں نے حریم کے منہ سے یہ بات سنی تو میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلی دی، اور مجھے واقعی میں یہ سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ وہ مجھ سے ایک بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، ایک ایسا راز کہ اگر وہ مجھے پتہ چل جائے تو شاید میں اس کو اپنے پاس نہ رکھوں۔
وقتی طور پر اس نے مجھے مطمئن کر دیا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک شک سا پیدا ہوا۔ میں بہت سادہ انسان تھا، ہر انسان کی بات پر یقین کر لیتا تھا، کیونکہ زندگی میں مجھے اعتبار کی وجہ سے کئی دھوکے ملے تھے۔ میں نے جن جن لوگوں پر اعتبار کیا تھا، ان لوگوں نے نہ صرف مجھے دھوکے دیے، بلکہ اعتبار نام کی شے سے میرا یقین ہی ختم کر دیا۔ میرے آفس میں کام کرنے والے لوگ جن پر مجھے پوری طرح بہت زیادہ یقین تھا، ان پر اعتبار تھا کہ یہ لوگ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، اور انہی لوگوں نے جب مجھے دھوکہ دیا تو میرا یقین ختم ہو گیا۔ میرا ایک دوست جو آفس میں میرے ساتھ کام کرتا تھا، وہ بہت ہی اچھا اور نیک سیرت تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں اسے اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات بتا چکا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے ایک رپورٹ بنانے کے لیے کہا اور میں نے وہ بنا دی، لیکن جب اس نے وہ رپورٹ سب کے سامنے پیش کی تو اس پر اپنا نام لکھ دیا تاکہ وہ سب کی داد خود حاصل کر لیں، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ رپورٹ اچھی نکلی تو وہ میرا نام بتائے گا۔ یہ رپورٹ بہت ضروری تھی۔ جو بھی شخص اس رپورٹ کو بناتا وہ ایک ہی درجہ اوپر حاصل کر لیتا تھا، لیکن میرے دوست نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میری محنت اور میرے ہارڈ ورک کو اپنے نام سے سب کے سامنے لے کر آیا، اپنے نام کو سب کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ سب اس سے مطمئن ہو گئے اور میری جگہ خود لے لی۔ اس دن سے میرا یقین ختم ہو گیا، مجھے بھروسہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی سلیم اور حریم پر میں اندھا اعتماد کرتا تھا۔ ان لوگوں سے مجھے ذرا بھی دھوکے کی امید نہ تھی۔ یہ میری پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کام کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے پریشان ہونا پڑا، اور اس چیز کی مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے، لیکن حقیقت ایک دن عیاں ہونی تھی۔ راز کبھی بھی راز نہیں رہتا، وہ ایک دن ضرور کھل کر آتا ہے۔ سچائی انسان جتنی بھی چھپا لے، لیکن وہ ایک دن منظر عام پر آتی ہے۔ حقیقت پتھر پھاڑ کر سامنے آتی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا۔ حلیم اور سلیم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے راز چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب خدا تعالیٰ میرے ساتھ تھا تو وہ مجھے کس طرح مشکل میں پھنسا سکتا تھا، کیونکہ آج تک میں نے کسی کو بھی دھوکہ نہ دیا تھا۔ آج تک میں نے کسی کے ساتھ بھی برا نہ کیا اور نہ ہی لوگوں کے بارے میں برا سوچا، تو پھر خدا تعالیٰ میرے ساتھ کیسے برا ہونے دے سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ میں بہت بڑے دھوکے سے بچ گیا، اور مجھے پھر سب یاد آ گیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، میرے گھر میں کیا کیا ہو رہا تھا، اور حریم کی پریشانی بھی میرے دماغ پر آ چکی تھی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے، یہ رات بہت لمبی اور گہری تھی۔ حریم میرے ساتھ پلنگ پر ہی تھی۔ اچانک مجھے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ قدموں کی آہٹ بہت خطرناک تھی۔ میں نے اپنا ہوش سنبھالا، اپنی سائیڈ چینج کی، سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ حریم بھی مطمئن ہو کر سو رہی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں دروازہ بند کر کے سویا تھا، تو پھر ہمارے کمرے میں کون آ سکتا؟ اور آج سے پہلے میں نے ایسی آہٹ کبھی بھی محسوس نہ کی تھی۔ خیر، میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیڈ ہلنے لگا تو میں خوف میں آیا، میرا شک یقین میں تبدیل ہونے لگا۔ یوں لگا کہ جیسے میرے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی انسان موجود ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ چیخیں میرے دل کے اندر بیٹھ رہی تھیں، اور اس خاموشی بھری عالم میں بہت بڑا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں فوراً اٹھا تو کوئی انسان میری بیوی کے اوپر تھا۔
جس نے ایک خنجر میری بیوی کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی کانپ رہی تھی، ہاتھ مار رہی تھی، رو رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی۔ مجھے خوف آیا کہ جیسے کوئی چور ہمارے گھر میں آ گیا ہے یا پھر ڈاکو ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ میں فوراً چلا اٹھا، کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو جو کچھ بھی چاہیے مجھ سے لے لیں، ہمارے گھر میں جتنے زیورات پڑے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کچھ کیش بھی پڑا ہے وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیوی کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک لرزدار آواز آئی کہ میں چور نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بات سنتے ہی میں خوف میں آ گیا، پھر یہ میری بیوی کی جان لینا چاہتا ہے یا پھر میری جان کا دشمن ہے؟ اگر اس کو زیورات نہیں چاہیے اور یہ چور نہیں ہے تو پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہی میں فوراً بلب کی طرف بھاگا۔ اب میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کے منہ پر نقاب تھا۔ مجھ سے اس کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، یا پھر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہوش و حواس سب ختم ہو چکے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے جب میں اس حالت سے گزرا تو میری سمجھ ختم ہو گئی۔ خیر وہ بار بار حریم سے یہی کہہ رہا تھا، حقیقت بتاؤ، آج اپنے شوہر کو بھی بتاؤ۔ میں حیران تھا کہ کس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور تب میری بیوی نے کانپتے ہوئے جو راز کھولا، اس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حریم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ ایک شریف اور سادہ لڑکی اتنی چالاک اور گھٹیا نکلے گی، یہ سوچ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ تب حریم نے بتایا کہ وہ اسی لڑکی کو شادی سے پہلے زیادہ پسند کرتی، اسی سے شادی کرنے والی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں اٹھائی تھی، اور درمیان میں آ گیا۔ آپ اس وقت جب میں اس شخص کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی، اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، میرے گھر والے اس کے رشتے کے لیے نہیں مان رہے۔ میں ان سے کئی بار کہہ چکی تھی، لاوارث ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور اس کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ماننے سے فوراً انکار کر دیا۔ میرے پاس بھی چپ رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ گھر والوں نے رشتہ آپ کے ساتھ کر دیا اور میں خوش ہو کر آ بیٹھی یہاں۔ میں اپنے والدین کا سر نیچا نہیں دیکھ سکتی تھی، اپنے والدین کو شرمندگی میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنے میں حامی بھر لی۔ یہ شخص مجھ سے بے انتہا محبت کرتا، میں بھی اس سے بہت محبت کرتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک میں اداس رہتی ہوں۔ آپ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے میرے والدین نے اگر مجبور نہ کیا تھا تو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ آپ کے ساتھ شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں صرف اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں، اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں جانتی۔ جب حریم نے یہ سب کچھ کہا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہا، حریم، تم نے ایک بار مجھ سے کہہ دیا ہوتا، ایک بار مجھ سے شادی سے پہلے اس بات کا ذکر کر دیا ہوتا تو خدا کی قسم میں اس شخص سے خود تمہاری شادی کرواتا، میں خود اس شخص کو نوکری دلواتا، اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آتا۔ لیکن افسوس، تم نے نہ صرف اپنے ساتھ غلط کیا بلکہ مجھے بھی بہت بڑے دھوکے میں رکھا ہے۔ شاید اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی حریم اٹھی اور اس نے فوراً اس شخص کے چہرے سے نقاب اتارا جو اس کی گردن پر خنجر رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر غور کیا تو یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہو، کچھ باقی نہ رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک دھوکہ مجھے مل رہا تھا۔
ان دھوکوں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، یا میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر غرق ہو جاؤں، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلیم تھا۔ وہ سلیم جس کو میں اپنا بیٹا مانتا تھا، وہ سلیم جس کو میں اپنا بھائی مانتا تھا، وہ سلیم جس کی پرورش میں نے اپنے ہاتھوں سے کی، جس کے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ پوری دنیا تو مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، سلیم نہیں دے سکتا۔ یہ وہم میرا غلط نکلا، کیونکہ سلیم نے جو دھوکہ مجھے دیا، جو خنجر سلیم نے میری پیٹھ میں مارا، اس نے مجھے زندگی بھر کے لیے سیدھا نہ ہونے دیا۔ میں نے وہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے حریم کو طلاق دے دی، کیونکہ میں زبردستی کے رشتے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مزید دھوکے میں اپنے آپ کو رکھ کر مجھے مزید اذیت کے علاوہ اور کچھ نہ ملتا، بس اسی لیے میں نے ان دونوں کو آزاد کر لیا۔ سلیم کو اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم حریم سے شادی کرو، اس کو خوش رکھنا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ پہلے ڈر کی تھی جس کے ساتھ مجھے سکون ملتا تھا۔ میں نے اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کی، اس کو بتایا، اس کو یہ بھی بتایا کہ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت سخت نفرت ہے، لیکن افسوس کسی کو بھی میری تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ سب نے اپنے بارے میں سوچا۔ مجھے اب پتہ چل چکا تھا کہ حریم کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی تنہا گزاروں گا، لیکن خدا کا کرم یہ ہوا کہ ایک خوبصورت زندگی کا سفر اس نے میرے ساتھ لکھ دیا، جس کی وفائی صرف میرے لیے تھی، جس کا ہنسنا مسکرانا تیار ہونا صرف میرے لیے تھا، اور میں بہت خوش ہو گیا۔